قرآن کریم نے جو یہ فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں اس طرح کہ جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، ان پر بھی فرض کیے گئے تاکہ لعلکم تتقون تم متقی بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ ایک لعلکم تتقون کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، لعلکم تتقون کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، لعلکم تتقون کہ تم ہر وقت اللہ کی محبت میں منہمک و مستغرق رہنے والے بن جاؤ۔ یہ ہے روزے کا فلسفہ، کیونکہ قرآن نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے فرض ہے جس طرح سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ اور مجھ سے ڈرنے والے اور مجھ سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ روزے کا اصلی جو مقصد ہے فرمایا وہ ہے انسان متقی ہو جائے۔ انسان کیا ہو جائے؟ انسان متقی بن جائے اور تقوی کے جو درجات ہیں، جو تقوی کی بلندیاں ہیں، ان کو چھونے لگ جائے۔ اب ڈیفینیٹلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی رمضان شریف کے علاوہ بھی تو بندہ ڈرتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ رمضان شریف کے علاوہ ہم نہیں ڈرتے ہیں انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ ہم ڈرتے ہیں، لیکن یہ بالخصوص اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ڈرنے والے روزے میں بنو۔ یا اللہ روزے میں اگر ڈرنے والے بنیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب روزے میں تم ڈرو گے اور توبہ کرو گے تو تمہارا دل اس طرح سے صاف شفاف آئینے کی طرح چمکتا اور دمکتا ہو جائے گا، تمہیں میری تجلیات کے نزول کے لیے کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی۔ لعلکم تتقون۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ مولانا ڈرتے تو ہم ہر وقت ہیں اللہ سے، فرمایا نہیں، پہلے میں نے صوم کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے پہلے صوم کا ذکر کیا ہے۔ یا اللہ صوم کیا ہوتا ہے؟ اہل لغت و عربک وہ فرماتے ہیں صوم کا معنی ہوتا ہے رکنا۔ ذرا کو سبحان اللہ۔ صوم کا معنی ہوتا ہے رکنا۔ اچھا رکنا ہمارے لیے ویسے بھی ہے، بعض مثلا بہت ساری جتنی مثال کے طور پہ حرام چیزیں ہیں، مومن اس سے رک کے رہتا ہے کہ نہیں استعمال کرنے میں؟ کوشش کرے رک کے رہے، سود سے رکے، حرام سے رکے، ہر مکروہ تحریمی سے رکے۔ اور تقوی جو اولیاء اللہ نے ہمیں سمجھایا وہ فرماتے ہیں تقوی کا معیار یہ ہے، حرام تو بڑے دور، تحریمی اس کے قریب ہوتا ہے، تقوی یہ کہتا ہے کہ مکروہ تنزیہی کے قریب بھی نہ جا۔ ذرا بولنا بہتر ہے، مکروہ تنزیہی کے قریب بھی نہ جا۔ اچھا اس کا معنی ہو گیا رکنا۔ اب ہم رکتے تو 11 مہینے ہیں انشاءاللہ، ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ سارے حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے، معاملات جتنے بھی ہیں مکروہ تحریمی سے تعلق رکھنے والے ہیں، یا اللہ توفیق عطا فرمائے اور ہم اللہ کرے روزے کی وساطت سے، روزے کی وجہ سے ایسے ہی جگہ پر پہنچ جائے کہ مکروہات تنزیہی سے بھی بچتے رہیں اور رکتے رہیں۔ یہ تو 11 مہینے ہیں، میرے رب نے فرمایا نہیں، وہ رکنا اور ہے، یہ رکنا اور ہے، وہ رکنا اور ہے اور یہ رکنا اور ہے۔ اب اس رکنے کو دیکھیے ذرا، ہائے ہائے، آپ نے سحری فرمائی ہے، اس کے بعد رک گئے ہیں، آپ نے سحری کی ہے تو آپ رک گئے ہیں، اب آپ رکے رہیں گے اس وقت تک کہ جب تک میرے رب کا حکم نہیں آتا۔ اچھا جی پھر سوال پیدا ہوا کہ مولانا رکے تو رہتے ہیں، لیکن آج جو بات یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا
कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, मुत्तकी बनो। और मैं तुम्हें सौम कहकर पुकार रहा हूँ, यानी सौम का फ़लसफ़ा और मकसदियत तो हिकमतें जो हैं वो समझा रहा हूँ। रब ये फरमा रहा है, पहले हराम से रुकते थे, जब से मैंने ये चांद निकाला है, सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, जब से ये चांद माहे सयाम का निकला है, तुमने मेरे हुक्म की ताबेदारी करते हुए और मेरे प्यारे हबीब की इत्तिबा बजा लाते हुए हराम से तो रुके ही रहते हो। जब तक मैं कहूँ, अरे तब तक हलाल से भी रुके रहा करो। वो गल समझो नहीं भाई, हराम से तो रुकते ही हो। मैं कह रहा हूं, मेरा रब फरमाता है, या अल्लाह हम हलाल से भी अब रुके। फरमाया जब तक जो मेरी तरतीब है, मेरी मर्जी के मुताबिक, मेरी मर्जी के मुताबिक अब हलाल से भी रुकना पड़ेगा। अब देखें, हाय हाय हाय, बड़ा ख़ास नुक्ता है। अफ्तारी पड़ी है, खजूर पड़ी है, पता नहीं मशरूबात पड़े हैं। आजकल तो माशाल्लाह बड़े खानों के इंतज़ाम और इंसराम होते हैं। मैं, बहुत पुरानी बात है, गालिबन 4-5 की होगी, मेरी अम्मी जी को अल्लाह जी गरीक रहमत फरमाए, उनको साथ ले कर मैं उम्रे पे चला गया। वहाँ पे हमारे काफ़िले में एक दोस्त थे रावलपिंडी के, तो अजीब बात उन्होंने बताई। वो कहने लगे यार, वो बहुत ज़्यादा मोटापे में थे। मैंने उनसे कहा सर आप ये इतना ज़्यादा आप रोज़े रखा करें। मुझे कहने लगे वो हज़रत रोज़े क्या रखा करें, रमज़ान शरीफ से मेरा वज़न इससे भी डबल हो जाता है। रमज़ान शरीफ में मेरा वज़न इससे भी डबल हो जाता है। ये समझा इसलिए रहा हूँ और मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे पास नेमतें इतनी आ जाती हैं खाने की कि हम डबल खाते हैं, हम डबल खाते हैं। मेरे रब ने फरमाया नहीं, उतना खा। हालांकि परिपूर्ण लुत्फ बात है। एक नुक्ता और आपको यहाँ पे अर्ज करता चला जाऊँ, रमज़ान शरीफ में आप जितना खाएं और लगाएं और पिए हो हलाल, हिसाब नहीं होगा। ये भी बड़ी मजे की बात, हिसाब नहीं होगा। मगर सूफिया ये कहते हैं नहीं, उतना खा। जरा मुस्तफ़ा की जिंदगी को सामने ला, जरा अहले बैत अतहार की जिंदगियों को सामने ला, जरा अज़वाज मुतहरात की जिंदगियों को सामने ला। सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमारे घरों में तो 2-2 महीनों तक चूल्हा भी नहीं जलता था। खुसूसियात सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा कि आपको हुजूर ने आपके सीना अक़दस पे हाथ रखा, जब आप आई तो आपका चेहरा जो है वो जर्दी बता रहा था। पूछा कि ए फातिमा क्या है? या रसूल अल्लाह, है अब्बा जान, असल में काफ़ी दिनों से भूख ने सताया हुआ है। 3 दिन था या 4 दिन का अरसा था या जितना था। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अच्छा करीब आ। मेरे आका ने फरमाया और करीब आ। जब सईदा तैयबा ताहिरा और करीब हो गई, फिर और करीब किया और आपके यहाँ पे सीना अक़दस पे वो दस्ते अक़दस रखा जिसको मेरा रब फरमाता है यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। बस दस्ते अक़दस रखना था। सईदा आयशा पाक फरमाती हैं कि सैयदा फातिमा के चेहरे का रंग ही तब्दील हो गया। और उसके बाद जब तक सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पे हयात रही, उनको भूख कभी नहीं लगी, भूख नहीं लगी। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम की अता है। इसलिए सूफिया ने यहाँ पे ये फरमाया कि अगर रोज़ा रखता है तो थोड़ा आशिकों वाला रख। रोज़ा रखना है तो सूफिया वाला रख, आशिकों वाला रख। और रोज़ा इस तरह रख कि जैसे रखने का हक होता है। और ये जो लअल्लकुम तत्तकून फरमाया गया, फरमाया कि रोज़ा इस अंदाज में रख कि तू आए तो तेरे तेवर बता रहे हों कि रोज़ेदार आ रहा है।
اور پرلطف بات یہ ہے کہ روزے دار روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو لفظ روزہ ہے وہ لفظی طور پہ تو سمجھ آتا ہے، پریکٹیکلی نظر نہیں آتا۔ کھانا نظر آتا ہے کہ افطاری کی ہے، سحری کی ہے، سحری کرنا نظر آتا ہے، آپ نے مشروبات پیے ہیں، پینا نظر آتا ہے، لیکن صبح صادق سے طلوع آفتاب تک کا جو ٹائم ہے اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ وائی روزہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، ہم نے نماز پڑھی ہے، نظر آئے گی کہ نہیں؟ ابھی جمعہ پڑھیں گے، نظر آتا ہے، رکعتیں ہیں، قرات ہے، قیام ہے، قعود ہے، سجود ہے، اور تشہد ہے، درود ہے، سلام ہے، ارے ثنا ہے، تسمیہ ہے، بسملہ ہے، حمد ہے، ارے بہت کچھ ہے، نظر آتا ہے کہ مولانا نے نماز پڑھائی، مقتدیوں نے نماز پڑھی، نظر آتا ہے، یا اللہ زکوٰۃ کی رقم نظر آتا ہے، سونا نظر آتا ہے، ارے سمن کے طور پہ چاندی نظر آتی ہے، مگر روزہ کہاں ہوتا ہے؟ کوئی نکال کے دکھائے مجھے جی روزہ، کوئی گردبین لے آؤ، کچھ لے آؤ، روزہ ڈھونڈو جی کدھر ہے؟ روزہ ڈھونڈو کہاں پر ہے؟ جواب آتا ہے، اوے کائنات والو سن لو، روزہ میرا رب فرماتا ہے کہ میرے اور میرے روزے دار کے درمیان ایک ایسا راز ہے جو صرف میں جانتا ہوں اور میرا روزے دار جانتا ہے۔ یہ ہے روزہ، کوئی نہیں جانتا، غیب ہے، غیب۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ غیب ہے۔ ہاں، وہ شخصیات ہے کہ جن کو اللہ نے غیب کا علم دیا ہوا ہے، وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ روزے دار ہے کہ نہیں، یہ روزے دار ہے۔ اچھا، ویسے قرآن نے یہ جو فرمایا لعلکم تتقون، اور پیچھے صوم فرمایا، سیام فرمایا، یہ سیام جمع ہے، صوم واحد ہے، رکے رہو، اور عام تو رکے رہتے ہیں، فرمایا اب جب تک میرا آرڈر یا حکم نہ ہو تو رکے رہو، رکے رہو، اور یا اللہ یہ سامنے سارا کچھ فرمایا، رکے رہو، جب میرا نام بلند ہوگا اللہ اکبر تو پھر تم نے کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالنی ہے۔ یہاں پہ اشاق نے ایک سونا نقطہ دیا، وہ آپ کی نظر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ رکے رہنا ہی تو اللہ کو پسند ہے، یہ رکے رہنا ہی تو اللہ کو پسند ہے، اس لیے کہ یہ رکا ہوا ہے، منتظر ہے کہ کب اللہ کا حکم ہوگا۔ ادھر یہ منتظر ہوتا ہے، ادھر سونا رب کائنات اس کی طرف دیکھ کے میرا رب جو ہے وہ فرشتوں کے اندر یہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو۔ ایک اور گل نہ تو انہوں دسا پڑا، ویسے فرشتے بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ افطاری کا منتظر ہے، ادھر میرا رب فرماتا ہے دیکھو میرے بندے کو۔ اچھا جی، یہ کیا وجہ ہے؟ ویسے فرشتوں میں اللہ رشک کرتا ہے کہ میرے روزے دار کو دیکھو، فرشتوں میں رشک کرتا ہے۔ فرمایا سنو فرشتوں، ٹھیک ہے تم نے یہ جو کہا تھا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، میرے رب نے فرمایا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، وہ فرشتوں ٹھیک ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، تم عبادت بھی کرتے ہو، سارا کچھ کرتے ہو، مگر ان کے اندر جو ایک چیز سیٹ ہو چکی ہے اس کو کہا جاتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، لہذا اسی وجہ سے میں امت محمد رسول اللہ کو 1 مہینے کے روزے عطا کر رہا ہوں۔ اب فرشتوں چونکہ تمہارے اندر نفس امارہ ہے نہیں اور نہ ہی تم روزے رکھتے ہو، نہیں تم روزے رکھتے ہو، فرمایا اب یہ روزے دار جب روزہ رکھے گا اور افطاری کے لیے منتظر حکم خداوندی رہے گا، اطاعت و اتباع محمد رسول اللہ کا منتظر رہے گا، میرے رب نے فرمایا اے فرشتوں دیکھو اب یہ منتظر ہے
اور نفس امبارہ جو ہے اس کو مجروح کر رہا ہے، اس کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کو جناب علی رگڑا دے رہا ہے، اس کو مار رہا ہے۔ لہذا فرشتوں دیکھ لو، یہ روزے دار جس کی باتیں میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں اب یہ تم سے بھی اعلیٰ اور عرفہ ہو چکا ہے۔ یہ روزے دار ہے۔